سب دیکھنے اور سننے والوں کو محبت بھرا سلام ناظرین، ایک بڑا ہی افسوسناک واقعہ چند دن پہلے جرمنی میں پیش آیا، اور یہ میں بتا دوں کہ ایک افغانستان کا بندہ تھا۔ اس نے وہاں پہ 7 لوگوں کو زخمی کر دیا، مگر جو افسوس کی بات ہے اور بڑے ہی دکھ کی اور تکلیف کی بات ہے کہ ایک 29 سال کا پولیس افیسر جو ہے، یہ جس کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ وفات پا گیا۔ ہیپنہائم کا ایریا ہے، وہاں پہ اس کی جو آخری رسومات تھی وہ ادا کی گئی، اور وہاں پہ جو شہر کے لوگ تھے انہوں نے بڑی تعداد میں، کیونکہ یہاں جرمنی یورپ میں یہ چیزیں ہوتی، کوئی ایسا موقع ہو تو پھول وہاں پہ لوگ رکھتے تھے، تو یہ چیزیں منہائم میں ہوئی کہ وہاں پہ بڑی تعداد میں لوگوں نے پھول بھی رکھے جہاں یہ حادثہ پیش آیا تھا۔ حادثہ تو نہیں کہہ سکتے، ظلم ہے، اور اتنا بڑا ظلم کہ پورے جرمنی کی چیخیں نکال دی اس واقعہ نے۔ پوری میڈیا، سوشل میڈیا اور جتنے بھی لیڈر ہیں ان کے، وہ اس وقت افسوس کے ساتھ ساتھ ایسی چیزیں سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پہ جو غیر ملکی ہیں ان سب کی شاید و شامت آ جائے، جو بھی کرائم میں ملوث ہوں گے ان کی میں بات کر رہا ہوں۔ یہاں پہ 1 منٹ کی خاموشی بھی کی گئی، سب کچھ کیا گیا، مگر جو بندہ چلا گیا اس نے واپس نہیں آنا، اور یہ جو افغانستان کا بندہ ہے وہ اب جیل میں ہے، سزا ہوگی، اس کے بعد اسے اس کے ملک بھیج دیا جائے گا۔ لیکن جو بات آج کے پروگرام میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ جرمنی ایک بہت زبردست ملک ہے، یہاں کی پولیس بڑی اچھی ہے، یہاں کے دفاتر بہت اچھے ہیں۔ میں ایک لمبا عرصہ جرمنی میں رہتا رہا ہوں، ابھی میرا تعلق جرمنی سے کافی گہرا ہے، میں آتا جاتا رہتا ہوں جرمنی میں۔ ایک پرامن ملک ہے۔ جب ہم 38-39 سال پہلے آئے تھے تو کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس طرح کے کوئی واقعات جو ہیں جرمنی میں ہمیں دیکھنے کو ملیں گے۔ اور یہاں آپ کو میں بتا دوں کہ جو جرمن قوم ہے وہ بھی غیر ملکیوں کے ساتھ مل کر زندگی گزارتی ہے، اور یہی یہاں کے جو برگا ماسٹر تھے انہوں نے کہا، جو لوکل یہاں کی پولیس کے آفیسر تھے، سب نے، کہ ایک عرصہ سے ہم لوگ اکٹھے رہ رہے ہیں، کبھی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں ہوا۔ ہیپن آئن میں اس لیے یہ پروگرام رکھا گیا کہ وہ جو قاتل ہے، جو دماغ پھرا ہے، اس کا تعلق یہاں سے تھا، تو کبھی بھی اس طرح کا واقعہ پیش نہیں آیا۔ اور یہ جو کچھ بھی اب اس افغانی نے کیا ہے، یہ سب غیر ملکیوں کے لیے ایک پرابلم بنے گا۔ سب غیر ملکیوں کے لیے پرابلم یہ بنے گا کہ اب ایسے قوانین بنائے جائیں گے جرمنی میں جہاں پہ لوگ جو کرائم میں ملوث ہوں گے ان کو فوری طور پر ان کے ممالک بھیجا جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ جو غیر ملکیوں کے نیشنلٹی کے قوانین انہوں نے پاس کیے تھے، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کی تھی، اس میں بھی کوئی تبدیلی یہ لوگ کر سکتے ہیں۔ یہ تو آنے والے دنوں میں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ لیکن آپ کو یہ سوچنا ہوگا، یا مجھے بھی سوچنا ہوگا، کہ کسی کے گھر میں ہم مہمان چلے جائیں پھر اس کا جینا حرام کر دیں، وہ مہمان نوازی میں بھی کوئی کسر نہ چھوڑیں، وہ آپ کو اچھا کھانا بھی دیں جو آپ کو اپنے ملک میں نہیں ملتا ہوگا خالص، وہ آپ کو میڈیکل بھی دیں، وہ آپ کو رہائش کے لیے بھی دیں، ہر چیز وہ دیں، اس کے بعد آپ یہاں پکنک بھی منائیں اور پھر ان لوگوں کا خون بھی کریں، تو کتنا بڑا یہ ظلم ہے، کتنا بڑا یہ، میرا خیال ہے، اگر ظلم لفظ تو ویسے چھوٹا ہے، لیکن یہ میں بتا دیتا ہوں کہ جرمنی میں اتنی بڑی تعداد میں غیر ملکی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے، میں نے کئی پروگرام کیے، پچھلے دنوں بھی ایک اے ایف ڈی والوں سے بات چیت ہوئی تھی، انہوں نے کہا جو کرائم پیشہ افراد ہیں، اس واقعے سے پہلے میں نے ان سے بات کی تھی، ان کو ہم یہاں رہنے نہیں دیں گے، ان کو کسی صورت بھی یہاں رہنے دیں گے۔ اور اسلام کو بدنام یہاں پہ بہت زیادہ کیا گیا، ہر بات پہ اس وقت جو نفرت ہے وہ اسلام کے خلاف جرمنی میں مختلف جگہ آپ دیکھ لیں یہی باتیں ہو رہی ہیں۔ ایک بندے کی غلطی کی وجہ سے پورے اسلام کو اس وقت جرمنی میں یہ اس کے متعلق باتیں کی جا رہی ہے کہ شاید یہ مذہب اسی طرح کی نفرت کا درس دیتا ہے، یا اسی طرح کے جو حالات ہے اسی کے متعلق کی کوئی ان کے خیالات ہے۔
آپ اندازہ لگائیں کہ بڑی مشکل کے ساتھ جرمنی میں بڑی محنت کے ساتھ وہاں پہ ان لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ جو اسلام ہے وہ ایک پرامن مذہب ہے، اور کسی کی جان لینے کا اسلام میں ایسا کوئی بھی حکم نہیں ہے یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے، ہر چیز بتائی جاتی ہے، اور بڑی محنت کے ساتھ ان لوگوں کو ذہنی طور پر آمادہ کیا جاتا ہے اسلام کے بارے میں۔ لیکن جیسے ہی کوئی اس طرح کا واقعہ پیش آتا ہے، جو بھی لوگ اس سوچ پہ پہنچے ہوتے ہیں کہ واقعی اسلام ایک اچھا مذہب ہے، ان کے خیالات پھر تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں پاکستانی بھی بڑی تعداد میں جرمنی میں رہتے ہیں، اور پاکستانیوں کے متعلق یہ میں بتا دوں کہ ان میں اکثریت جو ہے وہ پرامن ہے۔ ہم جب پروگرام کرتے ہیں تو پہلے پوری انکوائری کرتے ہیں اور پھر بات چیت کرتے ہیں، لیکن اکثریت جو ہے وہ جرائم میں ملوث نہیں، ہو سکتا ہے کچھ فیصد ہو، لیکن بہت کم ہے۔ جو خبریں پچھلے دنوں سے چل رہی تھی وہ یہ تھی جناب کہ کبھی کو غیرت کے نام پہ اپنی بیگم کو قتل کر دیتا ہے۔ پچھلے دنوں پتہ نہیں کہ افغانی نے اپنی بیوی کو بھی مار دیا۔ اسی طرح کبھی صومالیین نے وہ اپنی بہن کو، بیٹی کو، بہن کو مار دیا۔ پچھلے کچھ سال پہلے ایک پاکستانی فیملی نے اپنی بیٹی کو مار دیا۔ تو چلو اپنے کو تو مارتے مارتے اب ان لوگوں کو مارنا آپ نے شروع کر دیا، کتنے شرم کی بات ہے۔ اگر اتنی غیرت ہے، اتنی شرم ہے، افغانی ہو، پاکستانی ہو، کوئی بھی ہو، تو اپنے ملک میں یار رہو۔ کیا ضرورت ہے ان ممالک میں آ کے تو اس طرح کے کرائم کرنے؟ یہاں پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ بھی اسی طرح کے ممالک، کوئی آگے یہاں پہ اسلام نافذ کر رہا ہے، اپنے ملک میں تو 1400 سالوں میں آپ نے کسی ملک میں اسلام نافذ نہیں کیا، کہیں پہ آپ کو نظر نہیں آتا، کہیں پہ آپ کو نہ کوئی اسلامی چیزیں نظر آتی ہیں، تو ان ملکوں میں آ کے آپ کو بڑا اسلام یاد آ جاتا ہے۔ تو پہلے اپنے ملکوں میں اسلام جو تھا اس کی کوئی خدمت کر کے وہاں تبدیلی لانی چاہیے تھی نا، وہاں پہ تو آپ لا نہیں سکے۔ ان ملکوں میں آ کے تو جناب اس طرح کے واقعات، وہ کہتے ہیں جناب اتنے غیر ملکی ایک کرائم میں ملوث ہوتے جا رہے ہیں جرمنی میں، کہ آپ کو پتہ ہے جرمن گورنمنٹ جو ہے بڑی جلدی پھر ان چیزوں کا نوٹس لیتی ہے، انتخابات بھی آ رہے ہیں، اور کوئی پارٹی بھی اس سے اگر پیچھے ہٹتی ہے تو وہ الیکشن میں ظاہر ہے اس کو پھر لوگ پسند نہیں کرتے۔ غیر ملکیوں کے بھی ووٹ بہت زیادہ ہے، جرمنوں نے اتنے لوگوں کو نیشنلٹی اس دفعہ دی، 2,10,000 لوگوں نے نیشنلٹی لی جرمنی کی، اور آسانی بھی پیدا کی۔ مگر ہم انہیں کیا میسج دے رہے، ہم انہیں کیا بتا رہے کہ جناب ہمارے یہ خیالات، تو اتنا جو ظلم ہے، اس طرح کے جو لوگ ہوں، اگر کسی کو پتہ ہو کہ یہ ذہنی طور پہ اس طرح کا بندہ ہے، تو وہاں اس کو سمجھانا چاہیے، اس کو بتانا چاہیے کہ دیکھو ہم یہاں پہ مہمان ہیں، ہمیں وہ سہولتیں ملی ہوئی ہیں۔ یہاں کا میڈیکل جرمنی کا دیکھ لیں آپ، کسی اسلامی ملک میں مجھے دکھا دیں اس طرح کا میڈیکل، اور میں کیا آپ کو کہوں، امریکہ میں دکھا دیں مجھے، آپ کو کہیں پہ بھی نہیں ملے گا۔ تو جناب وہ کئی دفعہ کہتے ہیں نا کتے کو گھی ہضم نہیں ہوتا، بس اس طرح کے لوگوں کو عزت راس نہیں آتی، وہ دوسروں کے لیے بھی پھر مشکلات پیدا کرتی ہے۔ آج مجھے فون پہ بھی جب بات چیت ہوئی تو مجھے خود دلی طور پر بڑا افسوس ہوا، اور میں سوچ رہا تھا کہ دیکھو یار کتنا بڑا یہ ظلم اس بندے نے کیا ہے، کیسے اس نے اسلام کے نام پہ جو کام کیا ہے، افسوسناک ہے، کتنا دل دکھانے والا ہے۔ اسلام تو محبت، پیار، بھائی چارے کا درس دیتا ہے، تو آج دیکھ لیں اپنی جو کرتوتیں ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ 1400 سال میں آپ اپنے مذہب کا دفاع تو اچھے طریقے سے نہ کر سکے، دوسرے ممالک میں آ کے تو ان کے لیے آپ مشکلات پیدا کر رہے ہیں، تو بڑے ہی یہ افسوسناک واقعات ہیں، اور آئندہ میرا خیال اس طرح کے واقعات ہونے سے پہلے کوئی نہ کوئی قابو کرنا چاہیے، کوئی نہ کوئی ایسے حالات ہونے سے پہلے ہی کنٹرول کرنا چاہیے۔ ہم کیونکہ جرمنی پہ بے شمار پروگرام کرتے ہیں، تمام انفارمیشن بھی دیتے ہیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، فالو کر لیں ٹک ٹاک پہ، اور جناب پھر ایک دفعہ بہت ہی افسوس کی بات